الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ نواقض وضو کو بیان کرتے ہیں۔ نواقض وضو کا کیا مفہوم ہے؟ نواقض یہ ناقض کی جمع ہے۔ ناقض کے معنی توڑنے والی چیز۔ نواقض وضو کا مطلب ہوتا ہے وضو کو توڑنے والی چیزیں، یعنی جن کی وجہ سے وضو ختم ہو جاتا ہے اور دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے؟ یہ کل 5 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، وضو توڑنے والی پہلی چیز یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کی اگلی اور پچھلی شرمگاہ سے، ان دونوں راستوں سے نکلے، جیسے پیشاب، پاخانہ، ہوا، مزی یا ودی۔ پیشاب معروف ہے، پاخانہ معروف ہے، ہوا معلوم ہے۔ یہ مزی اور ودی کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ مزی وہ سفید لیس دار پانی جو ہم بستری کا خیال دل میں لانے سے یا شہوانی لطف اندوز حرکتوں کے وقت میں نکلتا ہے۔ جب آدمی عورت کا تصور کرتا ہے یا اس کی خواہش دل میں لاتا ہے یا اپنی شہوت کو بیدار کرتا ہے، اس طرح کی باتیں سوچتا ہے، تو ایک لیس دار چپچپا پانی اگلی شرمگاہ سے نکلتا ہے جو دھیرے دھیرے پھیلتا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کو مزی کہا جاتا ہے۔ یہ اگر نکل جائے تو جہاں پر لگا ہوا ہے اس جگہ کو دھل لیں گے اور اس کے بعد وضو کریں گے، کیونکہ وضو اس کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ودی کیا چیز ہے؟ ودی وہ سفید گاڑھا پانی ہے جو پیشاب کرنے کے بعد نکلتا ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد اخیر میں جو سفید گاڑھا پانی نکلتا ہے اسے ودی کہا جاتا ہے۔ تو پیشاب کی وجہ سے ہی وضو ٹوٹ گیا، یہ نکلا تو اس سے بھی وضو ہی ٹوٹا ہے، آپ کا غسل نہیں ٹوٹا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو غسل کی ضرورت ہے، بلکہ اس کے بعد یہ نکلنے سے وضو کرنے کے بعد صلاۃ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ رہی وضو توڑنے والی پہلی چیز۔ انسان کی اگلی اور پچھلی شرمگاہ سے نکلنے والی کوئی چیز ہے، وہ وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں وضو کو توڑنے والی دوسری چیز کیا ہے۔ وضو کو توڑنے والی دوسری چیز وہ ناپاک چیز ہے جو دونوں شرمگاہوں کے علاوہ بدن کے کسی حصے سے نکلے اور زیادہ مقدار میں نکلے اور وہ نجس ہو، جیسے خون ہے یا پیشاب ہے یا پاخانہ ہے یا ناک سے خون بہے، نکسیر پھوٹ جائے اور بڑی مقدار میں خون نکلے، تو ان سب حالتوں میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا اور دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ تیسری چیز جس سے وضو ٹوٹ جائے گا وہ ہے عقل و ہوش کا کھو جانا۔ اگر انسان گہری نیند سو جائے جس کی وجہ سے اسے احساس باقی نہ رہے، یا پاگل پن کی بنا پر عقل ختم ہو جائے، یا بے ہوشی کی بنا پر یا کسی نشہ کی بنا پر عقل غائب ہو جائے، ہوش و خرد ختم ہو جائے، یا کسی دوا کی بنا پر ہوش و حواس ختم ہو جائے، تو کبھی بھی اگر عقل یا ہوش و حواس ختم ہو جائے، دوبارہ جب عقل واپس آئے، ہوش و حواس واپس آئے، تو انسان پہ لازم ہے کہ وہ دوبارہ وضو کرے۔ پرانا کیا ہوا وضو باقی نہیں رہتا، بلکہ نئے سرے سے وضو کر کے ہی وہ صلاۃ ادا کر سکتا ہے۔ چوتھی چیز جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا وہ یہ ہے کہ کسی پردے کے بغیر، کسی آڑ کے بغیر، کسی کپڑے کے بغیر اگر کوئی شخص اپنی اگلی یا پچھلی شرمگاہ کو ہاتھ لگاتا ہے، خصوصاً اگر شہوت کے ساتھ ہو، تو ہاتھ لگانے سے بلا کپڑے، آڑ اور پردے کے شرمگاہ، اگلی یا پچھلی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ضروری ہے کہ دوبارہ وہ وضو کرے۔ اور پانچویں چیز جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا وہ ہے اونٹ کا گوشت کھا لینے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اونٹ ہی کا گوشت کھانے سے کیوں وضو ٹوٹ جائے گا؟ اونٹ کا دودھ پینے سے وضو کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ بکری کا گوشت کھانے سے وضو کیوں نہیں ٹوٹے گا؟
کسی اور حلال جانور کا، مرغی کا گوشت کھانے سے وضو کیوں نہیں ٹوٹتا؟ میرے بھائی، اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ انسان کی اگلی پچھلی شرمگاہ سے کوئی چیز نکلنے سے کیوں وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جب آپ نے ابھی وضو کیا، وضو کرنے میں آپ نے اگلی پچھلی شرمگاہ کو تو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اس کا وضو سے کیا تعلق ہے؟ وضو کے اعمال سے۔ لیکن یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، اور اللہ اور اس کے رسول جس بات کا حکم دیں وہی ہمارے لیے دین ہے۔ تو جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب کوئی شخص اونٹ کا گوشت کھائے تو وضو کرے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یقیناً اس میں کوئی حکمت ہوگی وہ جسے اہل علم جانتے ہیں۔ ہم اگر نہیں جانتے تو بھی ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ دین کا کوئی مسئلہ، دین اسلام کا کوئی مسئلہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ پر ایمان لانے والا، رسول پر ایمان لانے والا، اس کے لیے یہ جواب کافی ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو کرو، تو اس لیے اونٹ کا گوشت کھانے سے دوبارہ وضو کرنا لازم ہو جائے گا، یہ وضو ٹوٹ جانے کا سبب ہے۔ تو یہ 5 باتیں رہیں وضو توڑنے والی چیزیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس درس کی آخری بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس شخص کا وضو ٹوٹا ہوا ہو، جو شخص بے وضو ہو، جس شخص نے ابھی وضو نہ کیا ہو، یا وضو تو کیا لیکن وضو توڑنے والی کوئی چیز اس سے سرزد ہو گئی، تو وہ کون کون سے کام نہیں کر سکتا؟ وضو جسے کرنے کی ضرورت ہو اسے محدث کہا جاتا ہے۔ محدث وہ شخص جسے وضو کرنے کی ضرورت ہو یا وضو کرنے کے بعد جس کا وضو ٹوٹ گیا ہو۔ محدث کے لیے 3 کام کرنا حرام ہے جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ محدث وضو کرنے کے بعد ہی یہ 3 کام کر سکتا ہے۔ پہلا کام ہے صلاۃ، جسے نماز کہہ دیتے ہیں۔ صلاۃ پڑھنا چاہے، صلاۃ ادا کرنا چاہے تو ضروری ہے کہ وضو کرے۔ وضو کیا اور وضو توڑنے والی کوئی چیز اس سے صادر ہو گئی تو دوبارہ وضو کرے گا صلاۃ ادا کرنے کے لیے، کیونکہ وہ محدث ہو چکا ہے۔ تو یہ پہلا کام ہے جس سے جو بے وضو شخص پر حرام ہے، جس سے بچنا، یا جو وضو کے بغیر ادا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا کام جس کے لیے وضو ضروری ہے وہ ہے اللہ کے گھر کعبہ کا طواف۔ اگر کوئی طواف کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے وضو کرے اور اس کے بعد جا کے کعبہ کا طواف کرے۔ اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ پھر وضو کرے تاکہ وہ کعبہ کے طواف کو باوضو ہو کر مکمل کرے۔ اور تیسرا کام جس کے لیے وضو ضروری ہے وہ ہے قرآن پاک کو چھونا۔ اگر آپ بے وضو ہیں تو کسی آڑ کے بغیر، کسی کپڑے کے بغیر، دستانہ وغیرہ پہنے بغیر مصحف کو، قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد ہی قرآن پاک کو ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو بے وضو شخص کے لیے درست نہیں ہیں، جنہیں وضو کر کے ہی انجام دینا چاہیے۔ اب آئیے چند سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں جن کا جواب سمجھ کر آپ اس درس کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، ایک شخص نے وضو کیا، پھر بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا سو گیا، کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، وہ بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا سویا ہے تو اسے گہری نیند نہیں کہتے جس کی وجہ سے عقل و ہوش ختم ہو جاتا ہے، بلکہ یہ معمولی نیند ہے جس میں آدمی کو احساس باقی رہتا ہے، لہٰذا اس کی بنا پر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی شخص وضو کر کے آیا، مسجد میں بیٹھا اور بیٹھے بیٹھے ہلکی اونگ آ گئی تو اس کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، بلکہ اس کا وضو سلامت ہے اور اسی وضو سے وہ صلاۃ ادا کر سکتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، ایک شخص نے وضو کیا، پھر اس نے اپنے کپڑے کے اوپر سے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا، کیا اسے دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ نہیں، اسے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے آڑ کے بغیر کپڑے کو ہاتھ نہیں لگایا بلکہ کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگایا ہے، اور کپڑے کے اوپر سے شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تیسرا مسئلہ ہے، ایک شخص نے وضو کیا، پھر بکری کا گوشت کھایا، کیا اسے صلاۃ ادا کرنے کے لیے پھر سے وضو کرنا ہوگا؟ نہیں، ایک شخص نے وضو کیا،
پھر بکری کا گوشت کھایا ہے، اس نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا ہے، صرف اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے وضو لازم ہے، بقیہ کوئی بھی حلال گوشت کھانے کی وجہ سے یا کوئی بھی کھانا کھانے کی وجہ سے یا کوئی بھی پانی پینے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے بکری کا گوشت کھانے کی وجہ سے اس پر وضو کرنا لازم نہیں ہے، اس کا وضو سلامت ہے، اسے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، ایک شخص نے وضو کے لیے پہلے اپنے دونوں پیر دھوئے، پھر اپنا چہرہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا، پھر اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، اس نے وضو کرتے ہوئے کہاں کہاں غلطی کی؟ یہ آپ بتائیں گے کیونکہ آپ وضو سیکھ چکے ہیں۔ پہلے اس نے پیر دھوئے، ظاہر بات ہے آپ کو وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے بتایا گیا کہ پہلے اسے دونوں ہاتھ دھونا چاہیے نہ کہ دونوں پیر، تو اس نے یہاں غلطی کی۔ پھر اس کے بعد اس نے چہرہ دھویا، پھر سر کے مسح کیا، تو چہرہ کے بعد مسح کیا، یہ ٹھیک کیا۔ پھر اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، یہاں غلطی کی، دونوں ہاتھ اسے چہرہ دھونے کے بعد دھونا چاہیے تھا اور مسح سے پہلے دھونا چاہیے تھا۔ تو بہرحال وضو کی جو ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس ترتیب کی اس نے خلاف ورزی کی، اس لیے اس شخص کا وضو غلط ہوا اور اسے درست وضو کرنا چاہیے۔